وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورة الضحى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اور اس میں خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر آگے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ نبوت کے بعد ابتدائی زمانے میں کچھ دن وحی نہ آئی، تو اس کے اوپر ابو لہب کی بیوی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کے رب نے آپ سے ناراض ہو کر آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں کھائیں، والضحیٰ چڑھتے دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اور اس قسم کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر اندھیرا آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوبارہ روشنی نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح اگر چند دنوں کے لیے وحی نہیں آئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وحی نہیں آئے گی۔ اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بعد والی حالت آپ کے لیے وہ پہلی حالت سے بہتر ہوگی۔ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ بعد والی حالت سے مراد آخرت ہو، ظاہری بات ہے آخرت کی نعمتیں بعد میں ملنی ہیں، اور پہلی والی حالت سے مراد دنیا ہو۔ اور یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دین اور آپ کے لائی ہوئی دعوت وہ پھیلتی جائے گی، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا بعد میں کہ ان کفار اور مشرکین کی تکالیف ختم ہو جائیں گی اور آپ کا بول بالا ہو جائے گا، آپ کا کلمہ بلند ہو جائے گا، اللہ کا دین پھیل جائے گا۔ اور پھر ایسا ہوا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، پھر آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب سے اس وقت تک خوش نہ ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی جہنم سے نکل کر جنت میں نہ پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھی اللہ تعالیٰ سے، ان کا تذکرہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کی تھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم۔ تو ان کا تذکرہ کر کے آپ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے یا ربی امتی امتی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ سے پوچھ کر آؤں کہ آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، کیونکہ اعزاز اور اکرام تھا نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں رو رہا ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی سے کہہ دیجئے کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں پریشان اور ناراض نہیں کریں گے بلکہ راضی کریں گے۔
اور وہ رضامندی کیا ہوگی کہ آپ علیہ السلام کو سفارش کا حق ملے گا. آپ علیہ السلام اپنے امتیوں کے لیے سفارش کریں گے. الم یجدک یتیما فآوا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہ پایا، فآوا پھر ٹھکانہ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی والد گرامی وفات پا چکے تھے، اور 6 سال کی عمر میں والدہ مائدہ کے سائے سے بھی محروم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دادا عبد المطلب اور ان کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ علیہ السلام کی ایسی شفقت ڈال دی کہ انہوں نے اولاد سے بڑھ کر آپ علیہ السلام کا خیال کیا اور آپ علیہ السلام کی پرورش کی. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو بے خبر پایا پھر آپ کو رہنمائی عطا کی. یعنی شریعت سے، آخرت کی بہت سارے حالات سے آپ علیہ السلام وحی کے نزول سے پہلے بے خبر تھے، پھر وحی کی تعلیمات کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کو ان ساری چیزوں سے روشناس کروایا گیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو تہی دست پایا، خالی ہاتھ پایا. فَأَغْنَىٰ، پھر اللہ نے آپ کو غنی اور مالدار کر دیا. مشہور واقعہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال سے آپ علیہ السلام تجارت کے لیے تشریف لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے خوب آپ علیہ السلام کو نفع دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہذا آپ یتیم کو نہ ڈانٹیے، یتیم کے اوپر غصہ نہ ہوجیے. اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس مکان، اس گھر سے کہ جس کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس گھر سے کہ جس کے اندر یتیم ہو اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور بہرحال سوال کرنے والا آپ اس کو مت جھڑکیے. سوال سے دونوں طرح کے سوال مراد ہے. کوئی شرعی سوال لے کر آتا ہے تو آپ اس کو جواب دیجئے، اس کی تسلی کروائیے. اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اگر کوئی طلب کرنے کے لیے آتا ہے دنیا کی کوئی چیز، کوئی مال، تو آپ اس کو مت جھڑکیے اور اس کو عطا کر دیجئے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی بھی کسی سوال کرنے والے کو لا یعنی نہیں فرمایا. اگر ہوا تو عطا کیا، نہ ہوا تو وعدہ کر لیا اور بعد میں پھر عطا فرمایا. جب کہیں سے مال آ گیا تو بلا کر اس کو عطا فرمایا، کبھی بھی انکار نہیں کیا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے، کیونکہ یہ بھی شکر گزاری میں داخل ہے کہ آدمی اس کی احسان کو بیان کرے جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے. اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرے. رب کی نعمتوں کو بیان کرنے کا ایک یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ آدمی اپنے رب کی نعمتوں کو استعمال کرے. جس قابل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ویسی نعمتیں استعمال بھی کرے. جتنی قیمت کا کپڑا پہن سکتا ہے اتنی قیمت کا پہنے. یہ شکر گزاری میں داخل ہے نا. ایک آدمی اچھا کپڑا پہن سکتا ہے یا جو نارمل کپڑا ہے وہ پہن سکتا ہے، لیکن وہ اس کو چھوڑ کر پھٹے پرانے کپڑے پہنے پھر رہے، یوں لگتا ہے جیسے فقیر ہے، جیسے بیچارہ پتہ نہیں کتنا محتاج ہے. دیکھ کر دل چاہتا ہے کسی کا کہ میں اس کو زکوٰۃ دوں، اس کو صدقہ دوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری. تو اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ نے استعداد دی ہے، استطاعت دی ہے کہ وہ اچھا پہن سکتا ہے عام نارمل کپڑے کی بجائے. اسی طرح وہ اچھی سواری استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس نے اپنے حالات وہی رکھے ہوئے. تو یہ بھی ایک طرح کی ناشکری کے اندر داخل ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہیں بندوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی بندہ احسان کرتا ہے تو اس کی شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی
جو اس کا حسن سلوک یا اس کا جو احسان ہے اس کو بیان کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہترین بدلہ ہے اس کو جو انسان دیتا ہے جس نے احسان کیا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو یہ ہے اپنے رب کی نعمت کا بیان کرنا، یعنی اس کو پہن کر اس کا اظہار کرنا، اس کو استعمال کر کے اظہار کرنا، اور زبان سے بھی اس کا تذکرہ کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔